بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عمر حیات خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اور آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے مختلف موضوعات کے اوپر، اور کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع جو ہے وہ بڑھتے جا رہا ہے، اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کام کا ایران کے خلاف 7 گھنٹوں پر محیط حالیہ حملوں کے اختتام کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ اور اسی طرح پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ امریکی جارحیت ختم ہونے تک آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند رہے گی۔ اسی طرح ایران کی جانب سے بحرین اور کویت میں دشمن کے اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے، اور ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے ہم تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کہ تحریک لبیک پاکستان آزاد جموں کشمیر میں الیکشن لڑ رہی ہے، اور وہاں کیا صورتحال ہے اس وقت، کیونکہ 27 جولائی کو وہاں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ جو اس وقت بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اس کا بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں ان پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی صدر نے ٹی وی پر جاری اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ ٹرمپ بتائیں کیا انہوں نے میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے؟ ایران کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والے بتائیں کہ آخر انہیں کیا حاصل ہوا ہے؟ مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ہم اپنے اقدامات سے اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا جو ہے وہ دفاع کریں گے۔ اس کے علاوہ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دشمن مفاہمتی یادداشت کی تمام شکوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باضابطہ طور پر جنگ میں داخل ہو چکا ہے، اور اب کوئی مفاہمتی یادداشت عمل میں نہیں رہی ہے۔ اور دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز کی سلامتی اور پائیدار ترقی کا اسٹریٹجک ایکشن پلان جو ہے وہ منظور کر دیا ہے۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ابراہیم رضائی کی جانب سے کہ جو اسلام آباد معاہدہ ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس جنگ میں بڑے پیمانے پر نقصان بھی ہوا ہے۔ اور ایران جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور دوسری جانب جو امریکی سینٹرل کمانڈ ہے انہوں نے ایران کے خلاف 7 گھنٹوں پر محیط حالیہ حملوں کے اختتام کا اعلان کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف حملوں کے موجودہ مرحلے کا اختتام ہو گیا ہے، اور یہ کارروائیاں امریکی وقت کے مطابق رات 10 بجے جو ہے وہ مکمل ہوئی ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کارروائیاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، لیکن دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے بجلی گھروں اور پلوں کو جو ہے ایران میں نشانہ بنایا جائے گا۔ فاکس نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران پر حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک میں نہ کہوں کہ اب کافی ہے۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے اس وقت انٹرنیشنلی، اور اسی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آئل کی قیمتیں ہیں، یعنی تیل کی قیمتیں ہیں، ان میں اضافہ سامنے آ رہا ہے، اور اب تقریباً جو برنٹ ہے وہ $81 تک پہنچ چکا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک دن کے اندر جو ہے وہ تقریباً 82% کا اضافہ ہوا ہے، اور کروڈ آئل جو ہے وہ تقریباً $80 تک پہنچ چکا ہے، اور برنٹ جو ہے وہ تقریباً اس وقت جو ٹریڈ ہو رہا ہے وہ $85 سے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک خاص طور پہ ڈیولپنگ جو کنٹریز ہیں جو آئل امپورٹ کرتی ہیں ان ممالک کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک ہے کہ ان کے ملکوں کے اندر جو تیل کی قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوگا، یا وہ ممالک جو بلک میں امپورٹ نہیں کرتے اور ان کے پاس کچھ دنوں کا سٹاک ہوتا ہے، تو ان ممالک کے لیے جیسے پاکستان ہے ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر ہم اوپیک کی پرائسز دیکھیں تو اوپیک کی جو آئل پرائسز ہیں اس میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ہائیک جو ہے، اور برنٹ ہے یا دوسرے جو کروڈ ڈیٹا کے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں خاص طور پہ ان میں بھی پرائسز جو ہیں وہ ہائی نظر آ رہی ہیں۔ اب حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ حکومت نے اب روزانہ کی بنیاد پر
تیل کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں، لیکن اب جو ہے وہ حکومت یہ بھی اس بات پر بھی سوچ بچار کر رہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو قیمتیں ہیں ان کا تعین ہو، اور اس میں جو ہے وہ چیزیں جو ہیں تاکہ جو ایک اگر کمی ہے تو وہ عوام کو منتقل کی جائے، اگر اضافہ ہے تو وہ عوام کو منتقل کیا جائے۔ لیکن اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پر کچھ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں اور جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اب جو ہے وہ بڑا اضافہ ہوگا قیمتوں میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو روزانہ کی جو پرائس ہے اس میں اگر جو ریٹ ہے وہی ریٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو بھی ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تیل کی قیمتوں کے علاوہ جو اس وقت نقصان ہو رہا ہے عالمی سطح پر، وہ مسلمان ملکوں کا ہو رہا ہے، اور ایران نے بحرین اور کویت میں جو ہے وہ امریکی جو فورس ہے، امریکی فوج ہے، ان کے جو اسلحہ ذخائر ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب یہ کہتے ہیں کہ جب تک جار امریکہ موجود رہے گا تیل و گیس خطے سے باہر نہیں جائے گا۔ امریکہ کے جارحانہ اقدامات کا ابنائے ہرمز میں تاخیر کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے مزید کہا کہ کویت کی علی صالح ایئر بیس پر میں جو ڈرون لانچنگ پیڈ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور کویت میں حملے ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسلمان ممالک ہیں اور ان پر ایران کی جانب سے حملے ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک رد عمل بھی آتا ہے۔ اور لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو دعویٰ کرتا ہے کہ ان ملکوں کے اندر امریکہ کی تنصیبات ہیں، دفاعی تنصیبات، ہم ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور دوسری جانب ابھی تک عام جو لوگ ہیں وہ خاص طور پہ اس حوالے سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اس ضمن میں اردن کی جو فوج ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے داغے گئے 3 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ مار گرائے گئے ہیں، اور اردنی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے بدھ کو جو ہے وہ ایرانی حدود سے آنے والے 3 بیلسٹک میزائلز کو اس وقت نشانہ بنا کر تباہ کیا جب اردنی فضائی حدود میں یہ میزائل داخل ہو رہے تھے، اور اس کے قبل ایرانی فوج نے یہ کہا کہ اردن کے شیل الزرق میں واقع موافق ایئر بیس پر موجود امریکی جو تنصیبات ہیں ان کو ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے ایران کی پہنچ جو ہے وہ انہی ملکوں تک ہے، اور ڈائریکٹلی ایران جو ہے وہ امریکہ کو ہٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو امریکہ ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے جا رہا ہے، اور پابندیوں کا ہدف متعدد افراد ہیں، ادارے ہیں، بحری جہاز ہیں، جنرل لائسنس، ون ڈاؤن سرگرمیاں ہیں، محدود حفاظتی اور ماحولیاتی لین دین کی اجازت کے حوالے سے یہ معاملہ ہے۔ تو اس ضمن میں چیزیں جو ہیں وہ اگر معاملہ حل ہو جاتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جنگ شاید رک جائے، لیکن جو پاکستان کی کوششیں تھیں ان کوششوں کو نقصان پہنچا ہے، اور جس طرح ایران نے اعلان کیا ہے کہ اب اسلام آباد معاہدہ جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، یہ یقینی طور پر ایک بڑی اہم خبر ہے۔ اور اس حوالے سے آپ بات کریں گے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کی جانب سے خاص طور پہ آزاد جموں کشمیر میں جو 27 جولائی کو ہونے والے انتخابات ہیں، ان انتخابات میں اپنے امیدوار جو ہیں انہوں نے اتارے ہیں۔ 45 حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، 23 حلقوں میں تحریک لبیک پاکستان نے اپنے امیدوار اتارے ہیں، لیکن کیونکہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ان کو جو ان کا پارٹی نشان ہے وہ الاٹ نہیں کیا گیا۔ ان کے جو امیدواران ہیں وہ مختلف انتخابی نشانوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن یہ جو الیکشنز ہیں خاص طور پہ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک لبیک کی جانب سے جو 12 متنازع نشستیں ہیں مہاجرین کی، ان پر امیدوار کھڑے نہیں کیے گئے، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک جو ہے وہ بھی شاید جوائنٹ ایکشن کمیٹی کالعدم جو ہے اس سے متاثر ہیں، اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 12 مہاجرین کی نشستیں جو ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور باقاعدہ طور پر
جو بھی انتخابات ہوں یا جو بھی حلقے ہیں وہ آزاد جموں کشمیر سے لیے جائیں۔ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اپنی کیمپین آزاد جموں کشمیر میں کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کل جو ہے وہ آزاد کشمیر پہنچے ہیں، مظفر آباد کوہالہ پل پر ان کا استقبال کیا گیا ہے، اور اسی طرح نواز شریف جو ہے وہ میرپور میں 19 جولائی کو جلسہ کریں گے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ جو وزیر امور کشمیر ہیں امیر مقام اور وزیر اعظم کے سیاسی امور کے جو مشیر ہیں رانا ثناء اللہ، ان کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ نواز شریف کی جو تیاریاں ہیں اس حوالے سے کی جائیں۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں نواز شریف جو ہے وہ چند گھنٹوں کے لیے وہاں گئے، اور انہوں نے نہ کوئی بڑا جلسہ کیا، نہ کوئی بڑے اعلانات کیے، بلکہ انہوں نے جو رہنما اور کارکنان تھے نون لیگ کے، ان سے ہی انہوں نے بات چیت کی، اور پھر وہ گلگت سے نکل آئے۔ اور یہ ایک بڑا اس حوالے سے جو وہاں نون لیگ کی قیادت تھی ان کی جانب سے بھی، اور جو وہاں اور لوگ تھے یعنی عام عوام تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ نواز شریف کو جلسے کرنے چاہیے تھے۔ اور اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری جو ہے انہوں نے مختلف جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر جلسے کیے اور اپنے امیدواروں کو سپورٹ کیا، لیکن نون لیگ کی جو اعلیٰ قیادت ہے، خاص طور پہ نواز شریف جو ہے وہ جلسہ نہیں کر سکے۔ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، وہ تو وہاں موجود رہی، لیکن یہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو 27 جولائی کو ہونے والے انتخابات ہیں، 23 حلقوں پر تحریک لبیک انتخاب لڑ رہی ہے، اور اس میں اگر تحریک لبیک 2 سے 3 یا 4 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک یقینی طور پر ایک بڑا جو ہے وہ بڑی بات ہوگی۔ اور اس حوالے سے مسلم کانفرنس وہاں جو ہے ان کے امیدواران ہیں، پیپلز پارٹی کے امیدواران ہیں، نون لیگ کے امیدواران ہیں، استحکام پاکستان نے 38 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو تازہ ترین صورتحال جو ہے بتائی ہے، لیکن جو تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس وقت اپنی کیمپینز جاری رکھے ہوئے ہیں، اور عوامی رابطہ مہم میں بھی جو ہے وہ اپنا ان پٹ دے رہے ہیں، اور یہ تو اب 27 جولائی کو پتہ لگے گا کہ ان کی محنت کیا ہے اور کتنا جو ہے وہ ان کو عوامی سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔